الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے ہاتھ میں سارے معاملات کا کنٹرول ہے. اللہ رب العزت نے خیر اور شر کو پیدا بھی کیا اور اسے اپنے قابو میں کنٹرول میں بھی رکھا. بالکل اسی طرح جیسے گھوڑا اپنے مالک کے کنٹرول میں ہوتا ہے دو لگاموں کے ذریعے، اللہ نے دنیا کے گھوڑے کو خیر اور شر کی لگاموں کے اندر باندھ کے دونوں لگاموں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. خیر ہمیں مل نہیں سکتی جب تک اللہ تعالی ہمیں دینے کا فیصلہ نہ فرمائے. شر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالی ہمارے لیے شر کا ارادہ نہ فرمائے. اللہ تعالی سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور تمام چیزوں کو چلانے سنبھالنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جہاں قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی، جہاں ہمیں تاریخ انسانی کا سب سے حسین اور سب سے پیارا مذہب اسلام عطا فرمایا، وہیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا، گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکالا. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں وہم پرستی سے یقین اور اتقان کی پہاڑیاں جو ہیں وہ جماؤ کے لیے عطا فرما دی، اور آپ کے صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خوب واضح کر دیا، عمل کر کے دکھا دیا، استعمال ہو کے دکھا دیا. اور قیامت تک اللہ رب العزت اسی طرح خیر اور شر کو کنٹرول کر کے رکھے گا. نہ کوئی شر اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے، نہ کوئی خیر اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے. سفر کا مہینہ آ رہا ہے. سفر کے مہینے کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بہت غلط خیالات لوگوں میں پھیلے پڑے تھے. اس زمانے کا انسانوں کے خلاف تو بڑا طاقتور، بہادر، جنگجو، حوصلے والا ہوتا تھا. اتنا بہادر، جنگجو، حوصلے والا اور طاقتور کہ ایک ایک شخص سینکڑوں لوگوں کا قاتل ہوتا تھا، اور جس نے جتنے زیادہ قتل کر رکھے ہوں وہ اتنا ہی بڑا سردار، اتنا ہی بڑا سالار، اتنا ہی زیادہ باعزت ہوتا تھا علاقے میں. تو انسانوں کے خلاف تو بہت بہادر ہوتے تھے، لیکن انسان دھاگوں سے ڈرتے تھے، پرندوں سے ڈرتے تھے، بلی اور چوہے سے ڈرتے تھے، اور خیالاتی دیو مالائی دیوی اور دیوتا سے ڈرتے تھے، جن اور چڑیل اور بھوت اور پری سے ڈرتے تھے. اور انسان عقیدے کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھا. جہاں اور بہت ساری انہوں نے وہمی بیماریاں پالی ہوئی تھیں، وہیں ایک بہت بڑی ان کی وہمی بیماری یہ تھی کہ جی سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اور سفر کے مہینے میں رشتہ نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، نیا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، نیا مال نہیں ڈالنا چاہیے، کہیں ٹریولنگ کر کے سفر کر کے جانا نہیں چاہیے. یہ سب باتیں اس زمانے کی نبی کریم علیہ السلام سے آنے سے پہلے کی یہ کافروں میں مشہور تھی. اور نبی پاک علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو رد فرمایا. اگر سب سے طاقتور خدا جو کہ سچ مچ اکیلا ہی خدا ہونے کے لائق ہے، اللہ جل شانہ، اگر تمہارا خدا سب سے طاقتور ہوگا تو پھر تمہارا ڈر مخلوق کے بارے میں زیرو ہو جائے. مخلوق سے پھر نہیں ڈرو گے. لیکن اگر کسی کا خدا مٹی کا بنا ہے، کسی کا پتھر کا، کسی کا تانبے کا،
کسی کا خدا سورج ہے، کسی کا چاند اور سمندر اور مختلف چیزیں، تو یہ سارے انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہیں۔ اور جب خدا کمزور ہے تو اندر سے یقین اور ایمان اور دل بھی کمزور ہوگا، پھر انسان دھاگوں سے ڈرے گا، پرندوں سے ڈرے گا، اور جناب بلی اور چوہے سے ڈرے گا، کون سا دن آ گیا، کون سی تاریخ آ گئی، اس سے ڈرے گا، اور انسان وہم کا شکار ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اس کو مسترد کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے زبانی طور پر بھی اپنے پاک عمل کے ذریعے بھی ہر طرح کے وہم کی جڑ کاٹی ہے، سر کچلا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، اس نے کہا کہ مجھے موت نہیں آنی چاہیے، مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو شیطان بار بار اپنے پرانے پتے، پرانے کارڈ اور پرانے جال دوبارہ پھینکتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال پہلے کے انسان سب چلے گئے۔ کلما ہلک جیل جاء جیل آخر، ایک نسل مر کے دنیا سے مٹ جاتی ہے، نئی نسل آتی ہے۔ یہ نئی نسل بالکل صاف اور کوری، لا علم نا سمجھ ہوتی ہے۔ شیطان کے پاس پرانے ہتھ کنڈے، پرانے جال اور پرانے پتے وہ موجود ہیں، وہ وہی جال پھینکتا ہے، وہی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، وہی پتے پھینکتا ہے۔ اور انسان اگر قرآن اور سنت سے کھیل کو سیکھ کر نہ بیٹھا ہو تو انسان ہار جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے، اگر ذرا سا غور کریں، مطالعہ کریں، چیزوں کو دیکھیں، تو آج دنیا میں جو جو تحریکیں فتنے کی اور برائی کی ہیں، چاہے ان کا تعلق وہم پرستی سے ہو، چاہے ان کا تعلق شہوت پرستی سے ہو، چاہے ان کا تعلق زر پرستی سے ہو، دولت سے ہو، چاہے اقتدار پرستی سے ہو، یہ سب انسانی تاریخ میں شیطان پچھلی قوموں کے ساتھ کر چکا ہے۔ یہ سب کچھ آج کے انسان کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، قرآن سنت سے سیکھا نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے کہ جی فلاں قوم کے اندر جدید کوئی نظام آ گیا ہے، فلاں قوم کے اندر یا فلاں ملک کے اندر کوئی جدید تحریک اٹھی ہے جناب، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور نئی تحقیق آ گئی اور ریسرچ آ گیا ہے۔ 90% سے زیادہ چیزیں وہی پرانی ہوتی ہیں، اور شیطان ان چیزوں کو مختلف انسانوں پر استعمال کر کے مختلف زمانوں میں ان انسانوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ تو آج بعض خاندانوں سے یہ شکایت ملتی ہے کہ جی سفر کے مہینے میں رشتہ پکا نہیں کریں گے، رشتے کے جو بھی مراحل ہیں، رشتے کے جو بھی مراحل ہیں ان کو سفر کے مہینے میں پورا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہا کہ جی نہیں، بھاری ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم۔ وہم پرست آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ پھر اللہ کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، وہ پھر اللہ کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ شیطان نے یہ کام کرایا، ہر دور میں انسانوں سے کرانے کی کوشش کی۔ نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے کعبے کے پڑوس میں، کعبے کے برابر میں، کعبے کے قریب کچھ لوگ رہتے تھے، وہ کہلاتے تھے نسی والے۔ کون سے والے؟ نسی۔ نسی کا کیا مطلب؟ وہ کیلنڈر کو شفل کرتے تھے، کیلنڈر میں مہینوں کو چینج کرتے تھے۔ بھئی کیا بیماری ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کے چارجز لیتے تھے، پیسے لیتے تھے وہ اس کے۔ بیماری یہ تھی کہ پورے عرب کے اندر وہم پرستی جڑ پکڑ چکی تھی۔ اب مثال کے طور پر کوئی بڑا سردار ہے کسی قبیلے کا، اس نے کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ صلح کرنی ہے یا جنگ لڑنی ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے بڑا، تو وہ پیسہ جمع کرتے اپنے قبیلے کے لوگوں سے، اور پیسہ جمع کر کے نسی والوں کے پاس اپنے بندوں کو بھیجتے اور کہتے کہ جی دیکھو ہماری جنگ بنی ہوئی ہے، ابھی جنگ نہ لڑی تو پھر دشمن آگے پیچھے ہو جائے گا، یا جناب ہماری صلح کی شکل بنی ہوئی ہے، ابھی صلح نہ کی تو پھر خون خرابہ اور نقصان زیادہ ہو جائے گا۔
تو ایسا کرو کہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ سفر کا آ رہا ہے، یا مثال کے طور پر فلاں مہینہ آ رہا ہے، تو اس مہینے میں یا تو ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، جیسا کہ 4 مہینے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر، ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، یا جیسے کہ سفر کا مہینہ، اس مہینے کو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھاری مہینہ ہے، اس میں کوئی صلح، کوئی رشتہ داری، کوئی نیا کام کاروبار نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آتے تھے نسی والوں کے پاس، اور نسی والوں کو پیسے دے کر، تحفے تحائف دے کر کہتے تھے کہ اعلان لکھ کر کعبے کی دیوار پہ، کعبے کے دروازے پہ لٹکا دو، اور اعلان کرنے والا، ڈھول پیٹنے والا، گلیوں میں جا جا کے اعلان کرنے والا، اس کو بھی چلا دو، وہ اعلان کر دے کہ اس سال محرم کے بعد سفر کا مہینہ نہیں آئے گا، حالانکہ محرم کے بعد سفر کا مہینہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت اعلان کر دے کہ اس سال جولائی کے بعد اگست کا مہینہ نہیں آئے گا، تو وہ اعلان کروا دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جی، اس سال محرم کے بعد سفر کا مہینہ نہیں آئے گا، اور وہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر بھی لٹکا دیتے، اور سارے عرب کے لوگ اس کو مان لیتے کہ اس سال سفر کا مہینہ وہ جیسے کہ 12ویں مہینے کی جگہ آئے گا، اور سارے مہینے وہ سلائیڈ ہو کر پھسل کر پیچھے آ گئے ہیں، اور سفر جو ہے بیچ میں سے نکل کر وہ آگے چلا گیا ہے۔ تو جو بھی شیڈیول ہوتا تھا، وہ نسی والے وہ شیڈیول جاری کرتے تھے کہ اس سال کا کیلنڈر یوں نہیں ہوگا بلکہ یوں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے دھرتی بنی، آسمان بنا، تب سے دن، مہینے، سال میں نے پیدا کیے، میں نے دنوں کو ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کی ترتیب پہ رکھا، اسی طرح میں نے مہینوں کو محرم، صفر، ربیع اول، ربیع ثانی، جمادی اولی، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، اس ترتیب پہ رکھا۔ میں نے ہر دن کے اندر رات، اور اس کے بعد صبح، اور اس کے بعد دوپہر، پھر شام، اور پھر اگلے دن سے مغرب کی نماز سے اگلی رات اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ میں نے یہ ترتیب رکھی۔ اب میری بنائی ہوئی فطری ترتیب کو کوئی بندہ بدلتا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہاں سے لکھوایا؟ نسی والے کون ہوتے ہیں؟ کس کھیت کی مولی ہیں کہ وہ میرے یعنی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر گڑبڑ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو وہم پرستی خود کفر والی حرکت ہے، وہم پرستی خود کفر والا کام ہے، پھر اس کفر کے اندر مزید ترقی کرتے ہیں کہ میرے بنائے ہوئے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، میرے بنائے ہوئے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو سامنے رکھ کر ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، میرا رزق حلال طریقوں سے تلاش کرو، اور رزق تلاش کرنے میں میرا ذکر مت چھوڑنا، میرا ذکر بہت زیادہ کرتے رہنا، مجھے یاد رکھنا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن بنائے ہی کمائی کرنے کے لیے ہیں، حق حلال کی کمائی کرنے کے لیے دن کی روشنیاں ہم نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی دن، مہینہ، سال بلیک لسٹ نہیں کیا کہ بھئی دیکھو فلاں دن کام کرو گے تو اس کام میں نحوست ہوگی، فلاں دن کام کرو گے تو بھاری پڑے گا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہم نے دن بنایا ہی کمائی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رزق حلال کو تلاش کرو اور مجھے بھولو نہیں، مجھے یاد رکھو۔ اب ہم یہ کہیں کہ کاروبار تو شروع کرنا ہے، کاروبار اچھا ہے، راستے بھی پتہ چل گئے ہیں، اور جناب بڑی مارکیٹ کدھر ہے اس کی، ہول سیل، وہ بھی پتہ چل گئی ہے، کس ہول سیلر سے مال اٹھانا ہے وہ بھی پتہ چل گیا ہے، کدھر دکان ڈالنی ہے اپنی وہ بھی پتہ چل گیا ہے، سارا معاملہ تیار ہے، لیکن یار ابھی کیا کریں، یہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے نا، اس کو ذرا گزرنے دو، پھر کام شروع کریں گے۔ اللہ کہتا ہے میرا رزق تلاش کرو، اللہ کہتا ہے میں نے دن بنایا ہی رزق کے لیے ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں جی، سفر کے مہینے میں نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ، جب سمجھدار بچی کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو دیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھدار بچی کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو دیر نہیں کرنا،
یہ باقی کاموں میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یاد رکھو، لیکن 3 کام حضرت علی کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ ایک، نماز جب اس کا ٹائم ہو جائے دیر نہیں کرنا، یہ کام جلدی کرو، پہلے نماز بعد میں دوسرے کام۔ نمبر 2، قرضہ تم نے کسی سے لیا تھا، واپس کرنے کی صورت بن چکی ہے، دیر نہیں کرو، پہلی فرصت میں قرضہ اتارو، دیر کرو گے نحوست میں پھنس جاؤ گے۔ تیسرا، سمجھدار لڑکی کے لیے رشتہ مل جائے، دیر نہیں کرو، جلدی اس کو شادی کر دو۔ ہم کہتے ہیں یار رشتہ تو سمجھ میں آ گیا ہے، فیملی بھی اچھی ہے، لڑکا بھی صحیح ہے، ابھی سفر کا مہینہ نہ ہوتا نا ہم پکی کر دیتے، نکاح کر دیتے، یہ مہینہ گزرنے دو۔ یہ وہم پرستی ہے۔ اس وہم پرستی نے، جو کہ خود کفر والی ایک حرکت ہے، اس کفر والی حرکت نے ہم سے دوسرا کفر کیا کروایا کہ جو اللہ نے حلال کیا تھا کہ اس دن بھی یہ کام کر سکتے ہو، اس مہینے میں بھی یہ کام کر سکتے ہو، کر سکنا تو پیچھے رہ گیا، اب تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ علی دیر نہیں کرنا، اور ہم کہیں گے نہیں جی ہم تو پورے 1 مہینے کی دیر کریں گے، ہم تو پورے 1 مہینے کی دیر کریں گے، سفر کا مہینہ گزر جائے اس کے بعد کریں گے۔ بتاؤ پہلی کفر والی حرکت کیا تھی کہ وہم پالا، وہم کو سوچ کر ڈر گئے، اور دوسری کفر والی حرکت کیا تھی کہ جس کام کو جس دن میں جس مہینے میں اللہ نے جائز کیا، حلال کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی دیر نہیں کرنا، ہم کیا کریں؟ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ مہینہ تو دیر کرنی پڑے گی، یہ تو نکلنے دو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو یہ دوسرا کفر والا کام کر لیا۔ دیکھو یہ آیت کا یہی مطلب ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ وہ لوگ باقاعدہ کیلنڈر کو چینج کر دیتے تھے، اعلان کر دیتے تھے، نوٹیفیکیشن کعبے کے دروازے پہ ٹانگ دیتے تھے، لٹکا دیتے تھے۔ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن حرکت تو وہی والی کر رہے ہیں نا، حرکت تو وہی والی کر رہے ہیں۔ زیادۃ فی الکفر، وہم پرستی کفر کی حرکت ہے، اور اس وہم پرستی کی وجہ سے اللہ کے حلال کیے ہوئے کاموں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ دوسری کفر والی حرکت ہے۔ اس لیے بھائی وہم پرستی اتنی خطرناک چیز ہے، اس کے ذریعے سے شیطان نے بت پرستی پھیلائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ بڑے بڑے بہادر جنگجو سالار جب وہ کسی مہم پہ جاتے تھے تو اپنے گھر کے نزدیک کسی درخت پہ دھاگا باندھتے تھے، اور اس دھاگے کو پہچان لیتے تھے کہ میں نے کدھر باندھا ہے۔ پھر جب اس زمانے میں سفر بھی ہوتا تھا بھائی لمبا، جانے کا راستہ اتنے ہفتے کا، اتنے مہینے کا، آنے کا راستہ اتنے ہفتے اتنے مہینے کا، اب واپس آ کر وہ سب سے پہلے اس دھاگے کو دیکھتے تھے۔ اگر تو وہ دھاگا ادھر ہی ہے جدھر باندھا تھا، ویسا ہی ہے جیسا باندھا تھا، تو بیوی زندہ رہے گی۔ اگر دھاگا ہلا ہوا ہے، بھلے کسی بکری نے ہلایا ہو پتے کھانے کے چکر میں، بھلے کسی کوے نے پرندے نے ہلایا ہو، بھلے کسی چوہے گلہری سانپ نے ہلا دیا ہو، بھلے درخت کی بہت زیادہ ہوا سے لہلہانے کی وجہ سے دھاگا ہل گیا ہو، بیوی کو جا کے قتل کر دیتے تھے۔ دھاگا ہلا ہے اس کا مطلب ہے تیرا یہ بیلٹ، تیرا یہ ناڑا، تیرا یہ زاربند غلط جگہ ہلا تھا، غلط جگہ کھلا تھا، بس بیوی کو قتل کر دیتے۔ اب بتاؤ کسی انسان کی زندگی دھاگے پر اور دھاگے کی پوزیشن پر کھڑی ہے، یہ وہم پرستی، دھاگا فیصلہ کرے گا کس کو مارنا ہے کس کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ جہالت ہے۔ اسلام نے ایسی جہالتوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر کوشش کر کے نبی کریم علیہ السلام نے زبانی طور پہ سمجھا کر خود اس کے خلاف عمل کر کے سکھایا ہے کہ وہم پرستی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ہمارے سادہ لوح عوام، ہمارے وہ مسلمان جو دین کو، اسلام کو وقت نکال کر سیکھتے نہیں ہیں، جو کہ غلط کام ہے، دین کو سیکھنا فرض ہے ہر شخص پہ،
وہ جو نہیں سیکھتے وہ پھر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بلوچستان میں لڑکی کو اسلام نے مروایا۔ لعنت ہے یہ کہنے والوں پر، لعنت ہے یہ کہنے والوں پر۔ اور اگر وہ ناسمجھی کی وجہ سے کہتے ہیں تو اللہ ان کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنے اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دشمنی کی وجہ سے کہتے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ اسلام سے دشمنی ان سے یہ کہلواتی ہے۔ اسلام اس طرح کے فیصلوں کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام نے پراپر نظام دیا، عدالتیں دی، قانون دیے، اسلام نے معیشتیں دی، اسلام نے گھر کا اور گھرداری کا اور رشتہ داری کا اور عبادتوں کا، معاملات کا، عقائد کا، ہر چیز کا نظام عطا فرمایا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمارا وہ چوٹی کا ایک سیاستدان، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ کرے اس نے توبہ کی ہو، کچھ دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہو، وہ ایک مرتبہ کہہ رہا تھا کہ جناب اسلامی انسٹیٹیوٹس میں، اسلامی مدرسوں میں، اسلامی جامعات میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو بھائی تجھے پتہ ہی کیا ہے؟ بس پھر تجھے بھی مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو نے دین کو سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم میں سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بس اللہ اکبر سے شروع ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی اسلام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں دکان میں کیا کرتا ہوں، میں گھر میں کیا کرتا ہوں، میں دوستوں میں کیا کرتا ہوں، میں راستوں میں کیا کرتا ہوں، میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں، میں جلوتوں میں کیا کرتا ہوں، میری خوشی کیسے منائی جاتی ہے، میرا غم کیسے ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں۔ یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ اسلام نے آپ کو عقیدوں کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل سے بتایا، عمل کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے بتایا، قانون کے بارے میں بھی بہت گہرائی سے بتایا، سزاؤں کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے بتایا، اور اس جو ہے ثواب اور حساب کتاب اور ہر چیز دنیا اور آخرت کی سمجھائی ہے۔ میرے پاس سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے، میں سیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں، تو یہ مسئلہ تو میرا ہے نا، پھر مجھے کیوں نہیں پتہ؟ تو اسلام نے فرمایا کہ یہ وہم پرستی تمہیں کفر میں ترقی دلوائے گی، کفر میں بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بیچارے سادے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب بھی خوف مسلط ہوتا ہے نا، مثلا یہ خوف کہ ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہوگا، وہ ہو اس کی عمر نکل رہی ہے، اب ڈر گئے۔ اب جب ڈر جائیں گے نا تو شیطان اب ان کے دل میں وہم ڈالے گا، بندش، کالا جادو، نظر بد۔ اب کیا کروں جی؟ فلاں بابے کے پاس جاؤ۔ اللہ رسول نعوذ باللہ سائیڈ پہ بابے کے پاس، یار وہ تو شرابی ہے، وہ نہیں لیکن عمل پکا کرتا ہے، یار وہ تو زانی ہے، نہیں عمل پکا کرتا ہے، یار وہ تو ہندو ہے، کوئی بات نہیں عمل پکا کرتا ہے۔ کچھ زندہ بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کا عمل دیکھے بغیر کچھ بھی کر دے، وہ کالا پیلا نیلا کوئی عمل بھی کر دے۔ اور کچھ فوت شدہ بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، قبر کا طواف کریں گے، قبر کو ہاتھ لگا لگا کے یا ڈائریکٹ ہونٹوں سے چومیں گے۔ ادب اور عقیدت سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن شیطان انہی راستوں سے آپ کو کافر اور مشرک بنا دیتا ہے۔ ادب کرنا ہے، نیک بندوں کا ادب کرنا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت ہو گئے ہوں، نیک بندوں کا ادب کرنا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا شیطان تمہیں اس کے ذریعے سے شرک اور کفر میں پھنسا دیتا ہے۔ کیوں؟ وہم پرست لوگ اس میں زیادہ پھنستے ہیں۔ کسی کو وہم ہو گیا کہ میرا کاروبار ڈوب جائے گا، اتنا نقصان ہو رہا ہے، اب تو گیا بس کاروبار ڈوب جائے گا، ڈر گیا۔ اب وہم، تیرے اوپر بندش ہے، تیرے اوپر کسی نے عمل کیا ہے، تیرا فلاں فلاں مسئلہ ہے۔ اب جب وہم پرستی میں آیا، اب کفر اور شرک کی طرف جانا بہت آسان ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک بڑے جاگیردار تھے، ان کے بہت باغ تھے، اور پوری ریاست میں سب سے زیادہ پھل ان کا اترتا تھا، سب سے کوالٹی میں اچھا پھل، مہنگا بکتا تھا، سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اس زمانے میں حج کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ بحری جہاز میں جاتے تھے، 1.5 سے 2 مہینہ تو ضرور لگتا تھا۔ بحری جہاز کی
ٹیکنالوجی بھی اتنی مضبوط اور تیز نہیں تھی، بیچ میں بیمار ہو جاتے، ہیضہ ہو جاتا، الٹیاں موشن لگتے، لوگ جہاز میں مر جاتے، سمندر میں لاش پھینک دی جاتی جنازہ پڑھ کے، بڑا مشکل تھا حج کرنا۔ اور پھر وہاں حرم شریف میں مطلب ادھر سعودیہ میں جا کر بھی نہ کوئی ایئر کنڈیشن، نہ کوئی اچھی سڑکیں، نہ جناب کوئی مہنگے مہنگے کھانے، ہر طرف مٹی اڑ رہی ہوتی تھی اس زمانے میں۔ یہ تو بعد میں پیٹرول نکلا ہے، بعد میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو حج کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس باغ کے جاگیر کے مالک نے 7 حج کیے تھے۔ اس زمانے میں ایک حج کرنا بھی بڑا ہی مشکل کام تھا، 7 حج کیے۔ کتنا پکا مسلمان گنا جاتا ہوگا، کتنا زبردست مسلمان ہوگا جو جان پہ کھیل کے 7 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا۔ آج تو میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہر منٹ کے بعد چاہیں تو موبائل میں نکال کر اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں گزر جاتی تھی، وہ تصویر بھی، کیمرے بھی نہیں ہوتے ہوں گے یا کم ہوتے ہوں گے، کعبے کی تصویر بھی کسی کسی کو دیکھنی نصیب ہوتی۔ 7 حج کر کے آئے، بڑا پکا مسلمان ہے۔ اس کے باغ پہ کسی ہندو جادوگر نے جن چھوڑ دیے۔ اب جب جن چھوڑ دیے تو جن اس کا پھل سارا خراب کر دیتے تھے۔ جن تو نظر نہیں آتے ہیں، اس کا کاروبار خراب ہو گیا، مال بچتا ہی نہیں ہے، جو بچتا ہے اس کی کوالٹی ڈی کلاس، سی کلاس، ریٹ کم لگ رہا ہے۔ 3 سال 4 سال اس نے کہا میں تو سڑک پہ آ جاؤں گا، یہ کیا ہو گیا؟ فلاں شیخ الحدیث صاحب، فلاں امام صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں صوفی صاحب، فلاں نمازی صاحب دعائیں کروا رہے ہیں، ایک ایک کو لا کر ایک ایک کے پاس جا کر، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کسی نے کہا وہ ہندو بابے کے پاس جاؤ، وہ بڑا طاقتور بابا ہے۔ وہم آ گیا کہ جناب کوئی شر ایسا ہے جو شر نعوذ باللہ اللہ سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، ہندو بابا کنٹرول کر کے دے گا۔ ہندو بابے کے پاس پہنچ گیا، وہ ہندوؤں میں سے تو کسی خبیث نے چھوڑے تھے جن اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں آؤں گا تمہارے باغوں میں اور جناب وزٹ کروں گا اور عمل کروں گا۔ اور اسی لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ عامل کے پاس نہ جاؤ، اگر کچھ نہیں بھی ہوگا نا، وہ جاؤ گے اکیلے، واپس اپنے گھر آؤ گے نا، تمہارے پیچھے 10 شیطان بھیج دے گا وہ ساتھ۔ جاؤ یار، نئی پارٹی پھنسی ہے، ذرا جاؤ اس کے گھر جا کے تنگ کرو، میرے پاس آیا کرے، پھر میں تمہیں ذرا سا روک دیا کروں گا۔ وہ پھر ہمیشہ کا اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ اچھا جی، اب وہ ہندو بابا آ گیا اور اس نے اگلی فصل دوبارہ، وہ زبردست کوالٹی کی فصل اتری، وہی دوبارہ مالا مال ہو گیا، 5 گھی میں سر کڑھائی میں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، میں ہندو بن گیا، اس لیے کہ ہندو نے میرا کاروبار بچا کے دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے پاس کیا ہے؟ یہ وہم پرستی سے کفر آتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے۔ یہ علماء کرام ایسے ہی نہیں کہتے رہتے کہ اس سے ہوشیار رہو۔ لہٰذا قرآن کا دیا ہوا اصول یاد رکھنا میرے بھائیوں، قرآن کا دیا ہوا اصول کیا ہے؟ طائرکم معکم۔ ہر انسان کی نحوست، ہر انسان کا بھاری پن اس کے اپنے اعمال کے اندر ہے۔ کسی دن میں، کسی مہینے میں، کسی بلی میں، کسی الو میں، کسی کوے میں، کسی دوسرے پرندے جانور میں، کسی تاریخ میں، مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ نحوست جو چپکی ہے اس کے اپنے کرتوت اور اس کے اپنے برے عمل کی نحوست ہے۔ میرے گوٹھ کے اندر سب سے بڑی نحوست کیا چپکی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ؟ کہ وہ انسانوں کا، مسلمانوں کا، نمازیوں کا، بچوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا راستہ خراب کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو فن خاں سمجھتا ہے وہ آ کے گٹر کے اندر بلاک پھینک دیتا ہے، وہ آ کے گٹر کے اندر پتھر پھینک دیتا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ جناب پانی چھوڑ دیتا ہے، کیچڑ گوبر راستے میں کھڑا کر دو۔
ابھی تم جاؤ، جا کر کعبے کے پردے سے چپک کے مانگو، یا اللہ میرا باڑا ترقی کر جائے، میری بھینسیں خوب دودھ دیں۔ جب تک یہ نحوست سے توبہ نہیں کرو گے، جو تم انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کا گناہ ملے گا۔ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کا گناہ ملے گا۔ اسی سے سمجھ لو ایک انسان کو تکلیف پہنچانا ساری انسانیت کی تکلیف کا سبب بنے گا۔ آپ نے اپنے گھر کے کام کے لیے بجری، ریتی، بلاک کچھ اتروایا، آپ سڑک کے بیچ میں اتروا کے رکھ دیتے ہیں اور آنے والوں کو کہتے ہیں وہ بھائی ادھر سے گھوم کے جاؤ، دیکھ نہیں رہے کام ہو رہا ہے۔ اس کام میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اس گھر میں رہو گے ایسے ایسے وہم کے اندر پھنسو گے، کوڑیوں کے مول بیچ کر بھاگو گے، کہو گے اس گھر میں برکت نہیں ہے، کہو گے اس گھر میں نحوست ہے، کہو گے اس گھر کے اوپر سایہ ہے، کہو گے اس گھر کے اندر جناب آوازیں آتی ہیں اور بچے ڈرتے ہیں اور بچے بیمار ہوتے ہیں۔ کوئی وہ نہیں، یہ تیرے اس حرکت کی نحوست ہے۔ جب تو بنا رہا تھا کتنے مسلمانوں کا راستہ تو نے بند کیا تھا، کتنے تیرے پھیلائے ہوئے گوبر اور کیچڑ کی وجہ سے گر گر کے بیچارے زخمی ہو کے اور شرمندہ ہو کر بیچارے یہاں سے اٹھ کے گئے تھے۔ اب تو کہتا ہے میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، اب تو کہتا ہے میرے گھر میں سکون آ جائے، اب تو کہتا ہے میرے گھر میں میرا جی لگے، میری اولاد کا دل لگے، میرے بچے خوش ہوں، میرے گھر والے، کوئی خوش نہیں رہے گا اس گھر میں۔ یہی حال باڑے کا، یہی حال دکان کا، یہی حال کارخانے کا۔ اگر ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے تو پھر یہ مت سوچو کہ میں فلاں بندے کا راستہ خراب کر رہا ہوں، نہیں، تو ساری انسانیت کا راستہ خراب کر رہا ہے۔ پھر یہ مت سوچو کہ میں 1 2 3 گھروں کا پانی کاٹ رہا ہوں، تم ساری انسانیت کا پانی کاٹنے کے گناہ گار ہو۔ اب تم نے اپنے ساتھ وہ نحوست چپکا لی، یہ نحوست چپکا کر تم غوث، جن کو کہا جاتا ہے پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث نہیں کہنا چاہیے ان کو، غوث بس اللہ ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تم ان کے مزار پہ چلے جاؤ، سینہ زمین پہ لگا کے لیٹ کے رو رو کے اللہ سے رحمتیں مانگو، نہیں ملیں گی۔ اللہ اپنی رحمت روکتا نہیں ہے کسی سے، لیکن میں نے اپنی حرکتیں ایسی اپنے چاروں طرف جمع کر لی، نحوستوں کے اندر میں ایسا لپٹ گیا جیسے واٹر پروف گھڑی کا سرکٹ، وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو پانی کی ٹینکی میں گرا دیں اس کے اندر پانی نہیں جاتا۔ پانی ہر طرف ہے، اللہ کی رحمت ہر طرف ہے، تو نے نحوست اپنے ہر طرف ایسے لپیٹ لی کہ اندر رحمت تجھ تک نہیں پہنچے گی جب تک توبہ نہیں کرے گا، جب تک اپنے اس عمل کو چھوڑے گا نہیں، جب تک وہ جو گناہ تو نے کیا تھا اس کو ریورس نہیں کرے گا، اس کو ختم نہیں کرے گا۔ یاد رکھو وہ نحوست تم نے اپنے ساتھ چپکا لی۔ اب تم اپنے ہر بچے کی شادی رمضان میں کرو، اپنے ہر بچے کی شادی ربیع الاول میں کرو، تمہاری بچیاں بچے خوش نہیں رہیں گے۔ روز بیٹا بیوی کی پٹائی کرے گا اور روز بیٹی ناراض ہو کے تمہارے گھر آ کے بیٹھی ہوگی، پھر تم کہو گے یار پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، کسی کی نظر نہیں لگی ہے، تم نے خود اپنے لیے نحوستیں جمع کی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسلمان کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے پاس جا کے اس کے سر میں ڈنڈا نہ مارے، بلکہ یہ حکم ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہو۔ اب آپ نے راستے میں گوبر چھوڑ دیا، آپ نے کسی کے گٹر میں بلاک پھینک دیے اپنی کسی ضد کی وجہ سے، آپ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کیچڑ میں گر گیا، میں نے تو جا کے دھکا نہیں دیا، نہیں، یہ تجھے ہی گناہ ملے گا، یہ کیچڑ تو نے ہی کھڑا کیا ہے، سمجھو تو نے اس کو پکڑ کے گرایا ہے یہاں پہ، اور میں بیٹھا ہوا خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے تو اس کو دھکا نہیں دیا، خود ہی گرا ہے، خود نہیں گرا ہوا۔ تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کسی کو ڈنڈا نہ ماریں، بلکہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرے، یعنی یوں سمجھ لو کہ تکلیف پہنچانا منع ہے ایک بات، دوسری بات تکلیف سے بچانا فرض ہے۔ تکلیف پہنچانا بھی منع ہے اور تکلیف سے بچانا بھی فرض ہے۔ تو اب اگر میں ایسی کوئی حرکت کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر کے سامنے پہاڑ بنا دیا، اچھی خاصی سیدھی سڑک جا رہی ہے، میں نے کہا نہیں یار
جب بارش ہوگی پھر پانی ادھر نہیں، میں پہاڑ بنا دوں، پانی سامنے والے کے گھر پہ جائے۔ بھائی اس کو بھی تو تکلیف سے بچانا تم پہ فرض ہے نا، اس کے گھر پہ پانی جائے گا، اب تم کہو گے میں نے تو پانی نہیں چھوڑا، وہ تو بارش کا ہے، نہیں وہ تم نہیں چھوڑا ہے۔ تکلیف پہنچانا جس طرح منع ہے، اسی طرح تکلیف سے بچانا بھی فرض ہے۔ آپ نے پہاڑ بنا دیا، اب جو بیچارے گزر رہے تھے سیدھا سیدھا گزر رہے تھے، اب وہ یوں یوں ہو کے گزریں گے، ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی، کس کو گناہ ملے گا؟ آپ کو گناہ ملے گا۔ ان چیزوں کا خیال کرو میرے بھائی۔ ٹھیک ہے گوٹھ ہے، لیکن گوٹھ کا مطلب جنگل تو نہیں ہے نا یار۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ دیواریں آگے نکال لیتا ہے، لیٹرینیں باہر نکال لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے کیچڑ چھوڑ دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے جناب وہ راستے بند کر دیتا ہے۔ بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان چیزوں سے سختی سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام کو راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حالانکہ جو بیٹھ رہا ہے وہ تو فوراً کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی ضرورت ہوگی، کوئی کسی نے گزرنا ہوگا فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ادھر تو جناب کچرا بھی ڈال دو، گوبر بھی ڈال دو، گٹروں کے اندر پتھر بھی ڈال دو، لوگوں کا پانی بھی کاٹ دو، لوگوں کے سارے گیس بھی کٹوا دو، معاملات ایسے کر دو ویسے کر دو۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، زندگی بہت عارضی ہے۔ ہم کسی کا راستہ خراب کر کے، کسی کا کوئی اور چیز کاٹ کے کتنے سال مزے اڑائیں گے اس چیز کے؟ 15 سال، 30 سال، 40 سال، اس کے بعد ہمیشہ کے لتر پڑیں گے، ہمیشہ کی سزا ملے گی۔ اس لیے دوسروں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے آپ کے اوپر۔ یہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے گوٹھ کو ترقی دو، گوٹھ کو تعمیر کرو، گوٹھ کو اچھا علاقہ بناؤ۔ دیکھو غربت کو گندگی لازم نہیں ہے، غربت کو گندگی لازم نہیں ہے۔ غریب آدمی صاف ستھرا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ غریب آدمی صاف ستھرا ہو سکتا ہے بھائی۔ میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا، ہم یہاں الحمدللہ بزرگوں کی برکت سے یہاں کچھ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ کئی بار میں نے خود جھاڑو پکڑ کے پھیرا ہے ایسے وقت میں جب مجھے لگتا ہے کہ لوگ کم گزر رہے ہوں گے، کبھی فجر کے بعد کبھی عشاء کے بعد صفائی ہوتی ہے۔ ایک محلے دار سے میں نے کہا کہ یار آپ بھی ذرا صفائی کا اہتمام کیا کریں، صحیح نا، اپنے گھروں کے سامنے صفائی کا اہتمام کیا کریں، اللہ ان کو بھی معاف کرے مجھے بھی۔ وہ کہنے لگے اصل میں ہمارے پاس تو اتنی گنجائش ہے نہیں، ہم تو غریب ہیں۔ میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں، یہ بات کیا کر رہا ہے؟ پھر میں چپ کر گیا، بحث کرنے کا فائدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ کوئی بات ہے یار؟ ہم تو غریب ہیں، کیا مطلب؟ غریب گندا ہونا ضروری ہے؟ غریب ہو گندا ہو ضروری ہے؟ غریب کا گھر باہر سے گندا ہو ضروری ہے؟ کس نے کہا یار تجھے؟ تو اللہ کے بندو، ایک دوسرے کے راستے گندے نہیں کرو، ایک دوسرے کی ضرورت کی چیزیں مت کاٹو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنا ہم سب پہ فرض ہے، اور وہم پرستی سے بچو۔ یہ اس طرح کے جب ہم اعمال کرتے ہیں نا الٹے سیدھے، ہمارا ایمان عقیدہ سب کمزور ہو جاتا ہے، پھر ہم مزاروں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کالا جادو والا اور عامل بنگالی اور فلاں ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا ایمان بھی چھینتے ہیں، مال بھی چھینتے ہیں، اور کئی مرتبہ عزتیں بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔